الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. حضرات قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس کے مطالب اور مفاہیم اور اس کے موضوعات اور عنوانات رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہم اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بات کو جاننے کے باوجود اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ کر انکار کرتے ہیں، اور یہی ہماری بربادی اور ذلت اور رسوائی کا اصل سبب ہے. مدنی صورتوں کا جو قرآن مجید کا حصہ ہے، جو تقریباً 1/3 قرآن پر مشتمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خطاب کرتے ہیں. جہاں کہیں بھی خطاب ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے میں اور آپ ڈائریکٹلی مخاطب ہیں، ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے. جہاں کہیں ہم سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، اے وہ لوگوں جن کا دعویٰ یہ ہے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو. ایسا ہی ہے نا. پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وہاں پر بھی اگر پس منظر دیکھا جائے، شان نزول دیکھا جائے، تو تذکرہ یہودیوں کا ہے، ان کی سازشوں کا ہے، ان کی بدتمیزیوں کا ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے تو کہتے تھے راعینا، ہماری رعایت فرمائیے. جیسے ہم آج کل کہتے ہیں ایکسکیوز می، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو یہودیوں نے اس کا یہ اپنی زبان سے مذاق بنایا کہ اس کو کہو راعینا. لگے ایسے کہ تم نے راعینا کہا ہے، لیکن راعینا کہہ دو، جس کا مطلب ہو جائے گا اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم راعینا نہ کہا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب متوجہ کرنا ہو تو کہا کرو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف دیکھیے. آخری قرآن مجید میں جو خطاب ہوتا ہے
جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا، ہمیں کہا گیا، ہم سے خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، وہ سورۃ التحریم کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی جناب میں توبہ کرو، بالکل سچی پکی توبہ۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا استعمال ہو، میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر ہم قرآن پر واقعتاً یقین رکھتے ہیں تو جو کہا جا رہا ہے وہ بھی حق ہے، اور جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو مانا جائے، وگرنہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے جو اس کے محارم کو اپنے لیے حلال کر لے، جو اس کے حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لے۔ اب یہ رکوع جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، چونکہ وقت مختصر ہے تو ہم اس کا مطالعہ کر لیں بغیر کسی تبصرے کے، بغیر کسی عنوان کے۔ جو کچھ ہو رہا ہے میرے اور آپ کے علم میں ہے، وہ لوگ کہ جن کے گردن کے اوپر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کا خون ہے، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری بات مانو، ہم پیس کے، امن کے علم بردار ہیں، اور ہم مان کے بیٹھے ہیں۔ ہم عام طور پر جمعے کی نماز میں، جمعے کے خطبے میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک آبلیگیشن ہے، ہمیں کرنا چاہیے، برکت کا باعث بھی ہے، کچھ نہ کوئی اچھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اس کا ایک مقصد ضرور ہے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قرآن جو آئینہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، اس میں مجھے اور آپ کو اپنی تصویر نظر کیسی آتی ہے۔ ہمیں آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کہ قرآن کی نظر میں اور آپ کتنے اچھے مسلمان ہیں۔ تو یہ سورۃ المائدہ ہے، اس سورۃ المائدہ کو قرآن مجید میں ان صورتوں میں شامل ہے جو بالکل آخر میں نازل ہوئی۔ آخر میں نازل ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان میں جو احکامات ہیں وہ اپنی تدریج کو اپنی انتہا تک پہنچایا، یعنی اب وہ باتیں یہاں پر قرآن مجید میں اکٹھی کر دی گئیں سورۃ المائدہ میں، جو کہ آخری باتیں ہیں، جن کے اندر پھر کہیں اور تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی تدریج نہیں ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ محکمات میں شامل ہیں۔ محکمات سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ محکمات وہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر میرا اور آپ کا ایمان پکا ہوتا ہے، جس کے ڈینائل کا، جس کی تنسیخ کا، جس کے انکار کا ظاہر سی بات ہے کسی قسم کا کوئی امکان موجود نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مشہور آیت ہے، ہم سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں دوست نہ بناؤ، پھر ایک دم ہمارے سامنے کوسچن مارک آ جاتا ہے، دوستی تو چل جائے گی، دوستی تو ہونی چاہیے، دشمنی کے لیے تو یہ شرائط ہوں یا یہ واقع ہوں تو وہ تو دشمنی بنتی ہے۔ ہر کسی سے لڑنا ضروری ہے کیا؟ یہاں لڑنے کا ذکر ہی نہیں، یہاں ذکر اس بات کا ہے کہ ان کے ساتھ موالات نہ کرو، ان کے ساتھ رشتہ ولایت نہ کرو، ان کے ساتھ محبتوں کی پینگیں نہ بڑھاؤ۔ اور بھائی جو لوگ یا جو گروہ یا جو نظام اللہ کو اپنا رب نہ مانے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہ مانے، قرآن مجید کو اپنی کتاب نہ مانے، دین اسلام کو اپنا دین نہ مانے، اس کے ساتھ میں اور آپ محبت کریں گے؟ بھلا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا کوئی اور تعلق ہو سکتا ہے، کوئی حسن سلوک کرنا ہو کر سکتے ہو، کوئی ریاستی معاملات ہیں رکھ سکتے ہو، موالات نہیں ہو سکتی، ولایت نہیں ہو سکتی، محبتیں نہیں ہو سکتی، پیار نہیں ہو سکتا۔ اگر ہے تو کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، ایمان کی نفی کے مترادف ہے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، آگے چلیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے اس وقت، ریفرنس میرے اور آپ کے سامنے بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے، جو ہو رہا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور سنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ گویا میرے اور آپ کے سامنے ہماری تصویر کیسے رکھتے ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں،
جو کہا گیا نا کہ الکفر ملت واحدہ، تمام کا تمام اہل کفر چاہے اس کے عنوانات کوئی بھی ہوں، وہ چاہے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہنود ہیں، پارسی ہیں، کچھ بھی ہیں، پیگنز ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو دین کو نہیں مانتا، جو رسول کو نہیں مانتا، سب کے سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ ان کا مشترک دشمن ہے، اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور ان سب کا سرغنہ ایک ہی ہے، اس کا نام ابلیس ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ میکسیمم لوگوں کو میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، میں نے اپنے ساتھ جہنم کا شکار کرنا ہے۔ دعویٰ کیا تھا نا اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس نے تو اپنے دعوے کو پورا کرنا ہے۔ تو سب کے سب لوگ اس کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہیں، بعضهم اولیاء بعض۔ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں کسی چیز میں، یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، نہ میرا اس کے اندر کوئی کلام ہے نہ کسی اور کی کوئی تشریح ہے، سادی سادی سی باتیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یاد رکھو جو ان سے ولایت رکھے گا، جو ان سے دوستی گانٹھے گا، وہ انہی میں سے ہے۔ انہی میں سے ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اس کا شمار ان کے ساتھ ہوگا، قبر میں اس کا شمار ان کے ساتھ ہوگا، برزخ میں زندگی کے اندر جو ہوگا ان کے لیے پھر وہی لوگ ہوں گے جو اس کے ارد گرد ہوں گے۔ ہم تو نہیں جانتے اس کی زندگی کا کیا مقام ہے، کیسا ہے، لیکن جب کہہ دیا گیا نا کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اور سب سے بڑی بات ہمیں رکھنی چاہیے، آخرت میں میرے اور آپ کا نصیبہ کیا ہے، ہمارا سہارا کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے امتی کہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جن کے خلاف گزاری، ہم ان کے ساتھ دوستیاں گانٹھیں، اور پھر اس بات کی خواہش رکھیں کہ شفاعت تو ہمیں ملے گی۔ یہ خیال استو محال استو جنو، بات تو بڑی سیدھی سی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی جو انشاء ہوگی ویسے ہی ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، رواں ترجمہ کر رہے ہیں، بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کن کو ظالم کہا گیا یہاں پہ؟ ظالم قرآن مجید میں کس کو کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت و سنت ہے، اس کو چھوڑ کر تم نے کسی اور کو اپنا رہنما بنایا ہے، تم نے کسی اور طریقے کو اپنا دین بنایا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آگے چلیے، فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے، جن کے دل میں روگ ہے، جن کے دل کے اندر کھوٹ ہے، جن کے دل کے اندر بیٹریل ہے، جن کے دل کے اندر ایک اعلیٰ تر چیز کو ایک گھٹیا چیز کے مقابلے میں چھوڑنے کا انتخاب موجود ہے، یہ سب مرض ہیں۔ یسارعون فیہم، گھسے جاتے ہیں ان کے اندر، یسارعون فیہم کا یہی ترجمہ ہے، گھسے جاتے ہیں ان کے اندر۔ یقولون، اور کہتے کیا ہے، نخشى ان تصیبنا دائرہ، ہمیں تو گردش زمانہ کا ڈر ہے، ہم تو کھائے جائیں گے، ہم تو اڑائے جائیں گے، اگر ہم نے یہ نہ کیا، either you are with us or against us، اگر ہم نے ان کے ساتھ میں ساتھ نہ دیا تو پھر ہماری زندگی تو برباد ہو جائے گی۔ کون کی بات نہیں ہو رہی، جنرلائز بات ہو رہی ہے، سب کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، سنو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی فتح کا، تمہارے لیے فتح کا فیصلہ فرما دے، اپنا حکم فرما دے۔ بھلا سوچو تو صحیح، ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے اور رات کو غروب ہوتا ہے، دن آتا ہے، رات آتی ہے، صبح و شام کے سارے مناظر دیکھتے ہو، ہوا چلتی ہے، سانس لیتے ہو، پانی بہتا ہے، چڑیاں چہچہاتی ہیں، کبھی بارش ہے تو کبھی دھوپ ہے، خود سے ہو رہا ہے؟ خود سے ہو رہا ہے؟ نہیں، میرے رب کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اور اگر شک نہیں ہے تو تمہیں اس بات پہ کیسے شک ہو گیا کہ اگر حالات مشکل ہے تو اس کو ٹھیک کرنے والی ذات صرف اللہ کا حکم؟ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، جب یہ ہوگا تو پھر بڑی ندامت کریں گے اپنے جیوں کے اندر۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کہتے ہیں ایمان والے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے تھے إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، یہ قسمیں کھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں. حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال اکارت ہو گئے. بڑی سخت آیات ہے. اس کی جو سختی ہے اس کو دل میں محسوس کرنا ہے. وہ بھائی میرے اور آپ کے لیے ہے کیا یہی کچھ ہے نا کہ یار ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ ہے، کوئی صدقہ خیرات ہے، کوئی درس و تدریس ہے، یہ اعمال لے کر ہی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے کی امید رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو قبول کر لے گا، ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے گا. ایسے ہی ہے نا. حبطت اعمالهم، بنیاد ہی کٹ گئی. ان کے اعمال حبط ہو گئے، ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ سب کے سب رہ جائیں گے خسارہ پانے والے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، خسارہ چھوٹا نہیں ہے، ابد الآباد خسارہ ہے. ایسا خسارہ ہے جس سے بچانے والا کوئی نہیں، ایسا خسارہ جو کہ ختم ہونے والا نہیں، ایسا خسارہ کہ جس میں کمی کوئی نہیں. یا مالک لیقضی علینا ربک ونادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم میں پکار پکار کے چلا چلا کے کہیں گے اے مالک. مالک اس داروغے کا نام ہے جہنم کے اوپر ہے فرشتہ. وہ اپنے رب سے کہے ہمارا فیصلہ چکا دے، ہمیں مار دے کسی طرح. قال انکم ماکثون، ایسے ہی رہو گے، ایسے ہی رہو گے. اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں فاصبحوا خاسرین، خسارہ پانے والے. اب آگے سنیے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا. یہاں پہ ارتداد سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کلمے کو چھوڑ کر غیر مسلم بن جائیں. اس کی سزا تو موت ہے، ریاست اسلام میں اس کی سزا موت ہے. مرتد کو جو ہے وہ واجب القتل قرار دیا گیا. محترم ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. ارتداد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے مذہب کو تبدیل کر لو. ارتداد سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے تقاضوں کو اپنے سامنے پاتے ہوئے دین کے تقاضوں کا بیٹریل کرو، ان کو لیٹ ڈاؤن کرو. یہ بھی ارتداد ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف کسی اور کا باطل کا حکم ہے. تو نے باطل کا حکم مانا، اس سے بڑھ کر ارتداد کیا ہوگا؟ رد کیا نا تم نے. ایک چیز کو ریجیکٹ کیا ہے، ایک چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. اور کیا ہوتا ہے ارتداد؟ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین کے میں سے ارتداد کرے گا، رد کرے گا دین کو، کسی اور چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھے گا، کسی اور کی بات کو مانے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ لے آئے گا ایسی قوم، یحبہم ویحبونہ، جس سے اللہ محبت کرے گا، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا، اور جو صرف اللہ سے محبت کریں گے. سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا داد بھائی ہیں. 33 سال کی عمر ہے صرف ان کی، 33 برس کی عمر. جس وقت وہ حبشہ کی ہجرت سے واپس آتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے دین کی دعوت، دین کے حوالے سے اپنے اوپر جو مشکلات ہیں ان کو سامنا کرتے ہوئے گزاری ہے. ابھی 1 سال گزرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ لشکر تیار کیا جو کہ رومیوں کے خلاف جائے گا. یہ زید بن حارثہ ہیں، اگر یہ قتل یا زخمی ہو جائیں تو جعفر تم ان کی جگہ ہوگے، اور جعفر تمہیں کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ تم ان کی جگہ پہ آؤ گے. اور پھر جو کچھ ہوا وہ ہم سب کو معلوم ہے. موتا، اس کی فضائیں، اس کی ہوائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ کیا ہوا. زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے غلام ہیں، بچوں کی طرح پالا ہے، سب سے پہلے شہید ہوئے ہیں. جعفر، اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جعفر آگے بڑھے، اور جعفر نے جھنڈا سنبھالا، اور جعفر کا ایک ہاتھ گیا، دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، دوسرا ہاتھ گیا، دونوں چھوٹے چھوٹے اپنے بازوؤں کے حصوں سے سنبھالا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں.
پھر عبداللہ بن رواحہ بھی اس طرح شہید ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر جاتے ہیں. ان کے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں. ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، بڑی محبت کے ساتھ ان کو پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آ رہے ہیں. ان کے لیے آٹا گوندا، روٹی پکائی، اہتمام کیا، بچوں کو نہلایا دھلایا. ان کو روایات میں آتا ہے جیسے تیل لگا کے تیار کر کے رکھا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے مقدر ہے، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا نہیں. وہ کہتی ہے میں نے پوچھا نہیں کہ کوئی مجھے غلط خبر نہ مل جائے، بری خبر نہ مل جائے. کہا کہ جعفر شہید ہو گئے. اور وہ دونوں بازو جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہوئے، اس کی جگہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پر عطا کر دیے. اب وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے ہیں. تو جعفر بن ابی طالب جعفر تیار ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ ہے جس کی طرف دیکھو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اے ہوش مندو جن کی کوئی خواہشات ہیں زندگی میں، اس بات کی خواہش کرو. کتنی بڑی بات ہے. جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں. یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. ان کی کیفیت یہ ہے، مومنین کے لیے بالکل جھکے ہوئے، کافروں کے لیے تنے ہوئے. کافروں کے سامنے جھکنا، 2 لاکھ کا لشکر ہے صرف 3000 کے سامنے. ان کو نہیں پتا کہ آگے کس کو فیس کریں. ان کو نہیں پتا کہ سامنے بالکل ٹرینڈ آرمی ہے. لیکن کسی سے محبت ہے، اور وہ محبت بہت طاقتور ہے. اور یہ محبتیں تو ختم ہو گئی ہم سے. کس کی محبت میں ہم لوگ گرفتار ہیں؟ صحابہ کرام کا نام لیتے ہوئے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بڑی بڑی زبانیں اس وقت یہ ایسے تھے ویسے تھے، ان سے یہ غلطی ہوئی، ہوا یوں. اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان کے بارے میں بات کرو جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ ٹرین کیا تھا، ان کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. ان کے بارے میں بات کرتے ہو. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، بچھے ہوئے ہیں مومنین کے لیے، اعزۃ علی الکافرین، تنے ہوئے ہیں کافروں کے خلاف. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور اس بارے میں کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے. یہی ملامت ہے نا، یہی دھمکیاں ہے نا جس پہ بیٹھ جاتے ہو. اور کسی ایک کی بات تو نہیں، پوری امت مسلمہ، not a single voice. ہم تو گویا ایسے ہو گئے جیسے سوکھی ہوئی لکڑیاں، کأنہم خشب مسندہ، جیسے سورہ منافقون میں آتا ہے. کوئی تو بولتا، کوئی نہیں بولتا. کیا کچھ نہیں دیا رب نے اس امت مسلمہ کو؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے. ایک نے سائڈ کیا، دوسرے نے کیا، سب ہاتھ ملا رہے ہیں. کن سے؟ ان قاتلوں سے جن کے ہاتھ میں ابھی بھی قتل کے، اور وہ کہتے ہیں ہاں کیا ہم نے قتل، کر لو جو کرنا ہے، اور کرتے رہیں گے. جس کو سامنے دیکھیں گے مار دیں گے. ایسے ہی ہوگا، ایک کے بعد دوسرے کی باری آئے گی. ایمان کہاں گیا؟ وہ ایمان جو 3000 کو 2 لاکھ کے سامنے کھڑا کر سکتا تھا، اس کا کوئی ایک شائبہ بھی ہے ہمارے اندر؟ نہیں. یہ قرآن مجید کا پیغام ہمارے سامنے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. تم بس اتنا سا دیکھتے ہو. اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون واللہ علیم بذات الصدور. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہ جانتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مفاد تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ لے کر تم جی لوگے، عزت کما لوگے، 2 دن کی مزید تمہیں جو ہے وہ مہلت مل جائے گی. جو قرآن مجید میں یہود کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ. چاہتے ہیں 1000 برس کی عمر مل جائے، 1000 برس لے لو، اللہ کے عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ 1000 برس کے بعد بھی عذاب تو ہے نا. ان يعمر، چاہے ان کو جو ہے عمر مل بھی جائے. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. یاد رکھو تمہارا ولی، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی،
تمہاری دوستی، تمہاری محبت، تمہارا پیار، تمہارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یاد رکھو تمہارے دوست صرف وہ لوگ ہیں، وہ ایمان والے ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور جھکے رہتے ہیں، عاجز ہیں، منکسر ہیں، جھکنے والے، راکعون۔ ان اللہ والوں کو ڈھونڈو، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ چلو، فضائے بدر پیدا کرو۔ فرشتے اب بھی اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر تو پیدا کرو۔ اتنے جھک گئے، اتنے نیچے آ گئے، اتنی پستی میں آ گئے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے رحمت سے نا امید تو نہیں ہونا، مایوس تو نہیں ہونا۔ دل میں احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے کوئی نہ کوئی اسباب بنا دے۔ احساس ہی نہیں ہے، احساس تو پیدا کرنا ہے نا مجھے اور آپ کو۔ بہت کچھ نقصان کر لیا ہم نے اپنا، بہت نقصان کر لیا۔ آخری آیت مبارکہ ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یاد رکھو جس نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا دوست بنا لیا، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کا دوست بنا لیا، فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، حق ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، اللہ کی جماعت وہی غلبہ پانے والی ہے۔ کلمہ حسر ہے هم الغالبون، بس اس بات کو میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اللہ کا پیغام ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کے رکوع ہے، اس رکوع کو میں اور آپ بار بار پڑھیں، رکوع نمبر 8 ہے، اور ان آیات کو ہم اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے حوالے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو تبدیل کرے، ہمیں تبدیل کرے، ہمارے ایمان کو جلا بخشے، تاکہ ہم لوگ واقعتاً اپنی اس کا مائیگی کے اندر اپنے آپ کو امپروو کرنے کی، بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پریس ریلیز ہے، ٹرمپ کا منصوبہ در حقیقت گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے ایک نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان ہے۔ غزہ امن بورڈ اور بورڈ آف پیس کا قیام ایک نیا بالفور اعلامیہ ہے، جس کا مقصد صہیونی مفادات کو آگے بڑھانا اور فلسطینیوں کو غیر مسلح کرنا ہے۔ مسلم ممالک غیرت دینی کا مظاہرہ کریں اور مذموم صہیونی مقاصد کے توڑ کے لیے متحد ہو کر اسلامی بورڈ آف جسٹس کے قیام کا اعلان کریں۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 4 سال تک غزہ میں فلسطینی مسلمانوں کی مسلسل نسل کشی کرنے والے درندے اب نام نہاد انسانی حقوق کے علمبردار بن کر غزہ میں امن کے منصوبے پیش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ جو صہیونیوں کا ازلی غلام ہے کا قائم کردہ نام نہاد غزہ امن بورڈ کا پالیسی ساز ادارہ بورڈ آف پیس جنگی مجرموں پر مشتمل ہے۔ اس زہری ادارے کا چیئرمین ٹرمپ ہوگا اور دیگر ڈائریکٹرز میں ٹرمپ کا بدنام زمانہ یہودی داماد جیرڈ کشنر، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، ٹرمپ کا دیرینہ دوست ارب پتی پراپرٹی ٹائکون ویٹکوف، ورلڈ بینک کا امریکی نواز سکھ صدر اجے بانکا، جنگ جرائم کا ایک اور بے تاج بادشاہ برطانیہ کا سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر، جی ایف ایچ کے نام سے غزہ میں امدادی کارروائیوں کے آڑ میں ہزاروں بے گناہوں کو شہید کرنے والے لائٹ سٹون سمیت لا تعداد صہیونی نواز شامل ہیں۔ حیرت انگیز طور پر بورڈ آف پیس کی دستاویز میں ٹرمپ کو کسی ڈکٹیٹر جیسے اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ہر معاملے میں ویٹو کا حق صرف اور صرف ٹرمپ کو حاصل ہوگا۔ چند روز ایک پریس کانفرنس کے دوران ٹرمپ نے واشکاف الفاظ میں حماس، حزب اللہ اور دیگر فلسطینی مسلح تناظیم کو ختم کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ منصوبہ صہیونیوں کے مفادات کو آگے بڑھانے اور گریٹر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایک نووارد نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کے ابلیسی ایجنڈے کے توڑ، اسلام دشمن قوتوں کو دندان شکن جواب دینے اور ارض مقدس کی حفاظت کے لیے مسلم ممالک غیرت دینی کا مظاہرہ کریں اور متحد ہو کر ایک اسلامی بورڈ آف جسٹس کے قیام کا اعلان کریں۔ یہ جاری کردہ ہے محترم رضا الحق صاحب کی طرف سے، مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہے۔